اچھا، غار والے کون تھے؟ یہ وہ اشخاص تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو بچایا اور بچا کے غار میں پناہ لی تھی، اور ان کا رقیم والے بھی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا نام تختیوں وغیرہ پہ لکھا گیا تھا، جیسے ہوتے ہیں نا لکھ کے رکھ دیے جاتے، پھر آنے والوں کو پتہ چلتا ہے وہ کیا تھے، وہ کیوں ایسا ہوا. تو وہ واقعی حیران کن بات ہے. اللہ فرماتا ہے اذ اول فتیۃ، یاد کرو جب ان نوجوانوں نے پناہ لی تھی الی الکہف، غار کے اندر. اب وہاں بھی دیکھا جائے تو کوئی مارکیٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایمان بچایا، وہاں پہ چلے گئے. فقالوا، اب انہیں اپنے رب سے رابطہ کیا، انہوں نے دعا کی ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، اپنی جناب سے رحمت مرحمت فرما، وہی لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے اس کام میں ہدایت مہیا فرما. کیونکہ وہاں حالات ایسے تھے کہ ایمان بچایا نہیں جا سکتا تھا. اب پورا پہلے قرآن کریم کی بات سنتے ہیں، پھر اپنے الفاظ میں بتاؤں گی. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، اللہ کہتے ہیں پس ہم نے، آیات 11 ہے بچے، پس ہم نے بند کر دیے ان کے کان سننے سے. اب یہ مالک ہے، چاہے کھول دے چاہے بند کر دے. اور اس غار میں سنین عددا، کئی سال تک جو اس غار میں تھے گنے ہوئے، جیسے ہماری کاؤنٹنگ ہے 1 2 سے لے کے 1000 اور 1000 تک. اب اللہ کہتا ہے کئی سال تک کان ان کے اب بھی سن نہیں پا رہے تھے. ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، پھر ہم نے انہیں بیدار کیا. ادھر کیا تھا؟ غار میں سلایا، کان بند کر دیے، پھر انہیں جگایا. کیوں؟ لنعلم، تاکہ ہم دیکھیں، ای الحزبین، کہ 2 گروہوں میں سے کون، احصیٰ ہوتا ہے زیادہ صحیح درست کاؤنٹ کرنا، اس مدت کو جو وہ غار میں ٹھہرے رہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے حبیب محترم، ہم آپ سے ان کی خبر حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. انہم فتیہ، بے شک وہ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کے نور ہدایت میں اضافہ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی تو رب سے مانگ رہے تھے. غار میں چلے گئے، سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. اللہ تو بڑا قدردان ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ راہ خدا میں کھڑے ہوئے ہیں. اذ قاموا، اس پہ بھی توجہ ہوئے. آپ دیکھیں کہ وہ جب کھڑے ہوئے تب اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. فقالوا، تو انہوں نے ورنہ کیا کہہ دیا تھا؟ ربنا، اے ہمارے رب کریم. وہ سونے کے تعارف فرمایا رب السماوات، جو ہمارا رب ہے نا وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، والارض، اور زمین کا بھی. لن ندعو من دونہ الہ، اور ہم ہرگز اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکاریں گے. الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں، ہم سارے اللہ کو پکارتے ہیں. یہ تو یہاں تک تو بات ہے ٹھیک، لیکن آگے جیسے ان کا توکل ایسا ہمارا بھی ہونا چاہیے. لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم ایسا کریں تو گویا ہم نے ایسی بات کہی جو حق سے دور ہے. کیونکہ ان کا ماحول ایسا ہو چکا تھا، اپنی ایمان کو وہ بچا نہیں سکتے. کیونکہ انہوں نے آگے وضاحت کی، کیونکہ ان لوگوں نے دوسرے نے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا الہ بنا لیے. دیکھیں جب عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر کچھ سمجھ نہیں آتی. اپنے ہی ہاتھ سے 2-2.5 ہزار کا بت جس کو خدا بنا کے خریدا جائے، پھر اس کے آگے بندہ کھڑا ہو جائے کہ اے اللہ تو مجھے یہ یا الہ جیسے وہ نام لیتے ہیں دے. اب سوچنے کی بات ہے کہ جو خود آیا ہو 2.5 ہزار پہ، آپ کو 10-15 ہزار کی جاب کیسے دلا سکتے ہیں؟ لیکن جب آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو سمجھ بھی نہیں آتی. ہاں جو اللہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ ضرور آپ کی مدد کر سکتے ہوتے ہیں. لیکن یہ جن کو ٹھونک ٹھانک کے کہیں سے آپ نے اینٹ پتھر لیا اور اس کو شکل دے دی اور اس کو خدا بنا لیا، وہ جو خود بننے میں بھی محتاج ہے، وہ بھی آپ کا، یا وہ بکا ہوا ہے، آپ اسے خرید رہے ہو، تو وہ کیسے آپ کو سہولیات دے سکتے ہیں؟ اب ان کا ماحول بن گیا ایسے. تو ان لوگوں کو اپنی ایمان کی ہوئی فکر اور انہوں نے سب کچھ چھوڑا
اور چلے گئے غار کے اندر. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب تم ان کفار سے الگ ہو گئے. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اور ان معبودوں سے جن کی اللہ کے سوا یہ پوجا کرتے تھے. تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَبُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ تو اب بنا لو کہاں؟ غار میں. پھر ہوتے نا پھیلا دیے, ایسے سپریڈ کر دیے تمہارے لیے تمہارے رب نے اپنی رحمت کو. وَيُحْيِي لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا اور تمہارے لیے اس کام میں آسانیاں مہیا کر دی. یہ آیت بھی بندے کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے. آسانیاں کان ہو گئے بند, وہاں لیٹ کے جاگتے ہوئے 2 دن کیا گزار سکتے ہیں؟ ڈر سے تو 1 دن نہیں گزرتا. اللہ نے ان کے لیے آسانیاں کر دی, سلا دیا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ اور تو دیکھے گا سورج کو. اب ایسے نقشہ اللہ اپنے محبوب کو دکھا رہا ہے نا, جیسے بندہ تصویریں سامنے کھول کے دکھاتا ہے, دیکھ میرے بچے کی ہم وہاں پہ گئے تھے, وہاں ایسا ہوا تھا, وہاں ویسا ہوا. جیسے اس بچے نے بھی دیکھا ہو اور خود اس کو یعنی تازہ کر رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا تو دیکھے گا سورج کو جب وہ ابھرتا ہے تو وہ ہٹ کر ابھرتا ہے. کہاں سے؟ کافیم جہاں وہ غار میں سوئی ہو اس غار سے ہٹ کر کس سائڈ پہ؟ ذات الیمین وہ دائیں جانب ہو کر. یہ سورج اللہ کا پابند ہے, جدھر وہ اللہ کہتا ہے ادھر یہ جاتا ہے. اللہ کا حکم ہے مشرق سے طلوع, مشرق سے. جب مغرب کا حکم ہوگا تو یہ مغرب سے آئے گا, کیونکہ یہ ساری مخلوق اللہ کی اوبیڈینٹ ہے, فرمانبردار ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ اور جب وہ ڈوبتا ہے تو بائیں طرف وہ بھی کتراتا ہوا ڈوبتا ہے. کیوں؟ تاکہ ان سونوں کو کہیں دھوپ چھاؤں نہ لگ جائے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ اور وہ ایک کشادہ جگہ غار میں سو رہے ہیں. نہ کوئی بستر ہے, نہ کوئی چیز ہے, نہ کھانے کی نہ پینے کی, کچھ نہیں. سورج کو حکم کیا ہے کہ ان کو اب تکلیف نہیں ہو. جب اللہ کی طرف آ جاتے ہو نا, جیسے سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا, گائے کو اس بندے نے اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ گائے اس وقت تک سیف رہی جب تک کہ وہ بچہ ینگ نہیں ہو جاتا. اور پھر کیسے وہ بکتی ہے, کون لوگ خریدتے ہیں, کتنا مال آتا ہے. وہ جو اتنے ٹائم میں لوگ پیسے جمع کر رہے تھے وہ اس بندے کے حصے میں چلے گئے جس نے اپنے یعنی اوبیڈینٹ والدین کا تھا اور اس کا والد نیک تھا. اب نیکیاں بھی نسلوں کے آگے کام آتی ہیں کیسے, وہ ہم آگے آیت کے اندر پڑھیں گے. اب وہ سو رہے ہیں سہ زمین پہ کشادہ غار میں. ذالک من آیات اللہ, سنو لوگو یہ سورج کا یوں طلوع و غروب ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. من یہد اللہ اور یہ بھی حقیقت ہے جسے اللہ ہدایت دے فهو المہتد وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. اللہ اکبر. جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. مرشد ہوتا ہے جو رہنمائی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو رہنمائی لیتا ہے اس کو مرشد کہا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں کیونکہ ورڈز کی طرف توجہ نہیں دی جاتی, کہتے ہیں جی مرشد میں آیا, حالانکہ مرشد کا لفظ ہوتا ہے, مرشد نہیں ہوتا. مرشد ہوتا ہے مفعول کا, جو کرنے والا ہوتا ہے. جیسے مرید ہوتے ہیں ان کو مرشد کہا جاتا ہے, جو پیر ہوتے ہیں ان کو مرشد کہا جاتا ہے. ہماری مرشد کا فرمان ہے, زیادہ تر لوگ ایسے کہتے ہیں. بہرحال وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ اور اگر تو دیکھے تو تجھے لگے گا, تو خیال کرے گا کہ وہ سوئے ہوئے نہیں ہے, وہ بیدار ہے. وَهُمْ رُقُود حالانکہ وہ سوئے ہوئے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ اللہ کہتے ہیں ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں, کبھی دائیں جانب اور وذات الشمال کبھی بائیں جانب. اور ایک اور چیز بھی تھی, ہے تو یہ حلال نہیں لیکن صحبتیں بڑا معنی رکھتی ہیں. کیا چیز؟ قلب. موٹا قاف والا ہو تو قلب کا معنی ہوتا ہے دل, اور پتلا کاف ہو تو معنی ہوتا ہے کتا. ہم لوگ جیسے قل هو اللہ, قل فرما دیجئے, عرض کر دیجئے ایٹسٹرا, ہم کہتے ہیں کل پتلے کاف کے ساتھ, تو میننگ تو ہوا چینج. اور یہاں قلب اور قلب ایک دو نقطے اور کشکئی تو فرق ہے, ایک بن گیا کتا اور دوسرا بن گیا دل. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مخارج کی طرف بھی توجہ دینا ہوگی. اور ان کا کتا باسط ذراعیہ بالوسیط اپنے دونوں بازو ان کی دہلیز پر پھیلائے بیٹھا تھا. کہاں؟
جیسے رکھوالی کے لیے کتا بیٹھتا ہے نا دہلیز پہ، دیکھا ہوگا باہر گھروں کے باہر دروازے کے اوپر، یعنی جہاں سے دوسروں کی انٹری ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں ایسے بیٹھا ہوا جیسے ابھی وہ ٹھیک ہے. لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، اگر تو انہیں دیکھے جھانکے تو منہ پھیر کر بھاگ کھڑو. ظاہر بات یہ سے اتنے بندے سو رہے ہیں، کتا ان کی رکھوالی کر رہے ہیں. ولا ملئت منہم رعبا، اور تو اس منظر کو دیکھ کر ہیبت سے بھر جائے، خوف یعنی خوف زدہ ہو جائے. وکذالک بعثناہم، اور اسی طرح ہم انہیں بیدار، یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں بیدار ایسے کیا. کیوں؟ آگے وجہ بھی بتائیے. لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، پوچھیں. ہوتا ہے نا کہ رات کیسی، جیسے سویرے اٹھ کے ہم پوچھتے ہیں رات کیسی گزری، آپ نے رات کو کیا کھایا، ایسی باتیں ہوتی ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوالات کریں کتنی دیر تم سوئے. قال قائل منہم کم لبثتم، اب پورا نقشہ اللہ کھینچ رہے. کہنے لگے، ایک کہنے والے جو وہ سارا گروپ تھا ان میں سے، کہ تم یہاں کتنی مدت ٹھہرے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، بعض نے کام ٹھہرے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. آپ دیکھیں کہ گھر میں بھی نرم بستر پر سوئیں تو زیادہ ٹائم سو جائیں تو باڈی بھی رو رہی ہوتی ہے، تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے نا. ایک اس سائڈ پہ سویا جی، اس سائڈ پہ درد ہے، اس سائڈ پہ، لیکن یہاں انہیں احساس تک نہیں ہوا کہ کتنا ٹائم سوئے، کیونکہ کروٹیں بھی اللہ بدلتا رہا، انتظام بھی اللہ کرتا رہا. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، دوسرے نے کہا تمہارا رب بہتر جانتا ہے جتنی مدت تم ٹھہرے. بہرحال تھوڑا ٹائم گزرتا ہے، بھوک بھی تو لگتی، بشری تقاضا ہے. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، بس کسی یعنی دوستوں میں سے ایک دوست کو ایک سکہ دو، شہر کی طرف بھیج دو. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، بس وہ دیکھے کہ کس کے ہاں عمدہ کھانا، پاکیزہ کھانا ملتا ہے. ہم بھی ہوتے نا، جاتے ہیں کہتے فلاں سائڈ پہ جانا، اس سائڈ پہ کھانا اچھا ملتا ہے، صاف ستھرا بھی، ذائقے والا بھی. وہ بھی تو انسان تھے، بشیر تقاضا تھا. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، بس وہ لے آئے تمہارے پاس وہاں سے کھانا. اب وہ اپنے ایک بھائی کو بھیجتے. اب یہ سارے اس کو بتا رہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یاد رکھنا وہاں اچھے اخلاق سے پیش آنا. ہمیں بھی چاہیے اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو بھی تلقین کریں اور خود بھی نرم رہیں. یہاں انہوں نے بتایا جب آپ جاتے ہو تو وہاں آپ نے وَلْيَتَلَطَّفْ، خوش خلقی سے کام لینا ہے، خوش خلقی سے کام لینا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تم جب وہاں جاؤ تو احتیاط سے کہا تاکہ کسی کو تمہاری خبر بھی نہ ہو، کیونکہ خبر ہوگی تو ان کو پتہ ہے سب کھوج ویسے لگا رہے تھے، پکڑ لیں گے، مار ڈالیں گے، کوئی ان پہ رحم نہیں کرے گا، سنسار وغیرہ کر دیں گے، کیونکہ وہ ایریا ہی ایسا تھا، اسی وجہ سے وہ بھاگ کے یہاں آئے تھے. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، وہ سارا بتایا وہ لوگ اگر پتہ چل گیا تم کون ہو، کون سے نوجوان ہو جنہوں نے اللہ کے لیے آواز اٹھائی تھی اور بتوں کی اور ان لوگوں کی نہیں مانی تھی، تو وہ تمہیں یرجموکم، مار مار کر ہلاک کر دیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں زبردستی اپنے جھوٹے مذہب کی طرف لے جائیں گے. دیکھیے مذہب ان کو بڑا پیارا تھا. یہاں بھی کہہ رہے جاؤ لیکن احتیاط سے. کیوں؟ ان کو پتہ چل جائے گا تو یا وہ مار ڈالیں گے، نہیں تو اتنی سختی کریں گے اور ہم لوگوں کو مجبور کر دیں گے وہی جو غلط ان کا عقیدہ گھڑا ہوا اس کی طرف. یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحیح العقائد جو لوگ ہوتے ہیں انہی کے پاس بیٹھنا سننا چاہیے، کیونکہ عقیدہ ایک قسم کی بیس ہے اور جس کی بیس مضبوط ہوتی ہے وہی عمارت مضبوط ہوتی ہے. وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے، یعنی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دینا. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا تھا اللہ بتاتا ہے. بستی والوں کو ہم نے اچانک آگاہ کر دیا، اچانک پتہ چل گیا ساروں کو، اور اس کی تدبیر بھی کی گئی. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی انہوں نے سکہ دیا، سکہ تھا پرانے ٹائپ کا، تو وہ سارے ان کو پکڑنے کے لیے دوڑے، بہت تیز تھے کہ پتہ نہیں یہ شاید خزانہ ہاتھ میں آ گیا، یہ کیا، یہ تو پرانا، یہ وہ وغیرہ.
ویسے تو آرام سے کوئی ایک بات ہوتی تو ایک دو کو پتہ چلنا تھا، لیکن جب ہنگامہ ہوتا ہے تو سارے لوگوں کو پتہ ہے. اب یہ ہنگامہ کیوں ہو رہا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ تدابیر کر رہا تھا، ساروں کو لگ گیا پتہ. اس لیے ان وعد اللہ حق، تاکہ وہ جان لیں کہ اصحاب کہف بلا شبہ، یہ جو اصحاب کہف پہ بھی واضح ہو جائے ان پہ بھی. تو بستی والوں کو ہم نے اچانک آگاہ کر دیا ان اصحاب کہف پر کہ یہ وہ والے نوجوان ہیں، تاکہ وہ جان لیں کہ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وان الساعۃ لا ریب فیہا، اور اسی طرح مرنے کے بعد اٹھائے گا. بے شک ساعۃ لا ریب فیہا، کہ قیامت کے آنے میں بھی کوئی شبہ نہیں. اس میں دو حکمتیں، ایک تو انہوں نے ایمان بچایا، اور یہ ہمیں بھی سکھایا جا رہا ہے کہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اور پھر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہے لین دین ہو، چاہے درس و تدریس ہو، چاہے گھر کا بارہ ہو، تو اچھے اخلاق. لیکن یہ بھی نہیں کہ ایک اچھے اخلاق والا دوسرا اچھے اخلاق والا نہ ہو اور وہ سختی اتنا کرے کہ وہ بیچارہ بد اخلاق ہو جائے، یہ غیر مناسب ہے. تو بہرحال کسی کی سختی سے اپنے اخلاق سے ہاتھ بھی نہیں دھونا چاہیے ہوتا. تو یہ دوسری بات یہ بتائی کہ جس طرح ان کو سلا کے دوبارہ اٹھا سکتا ہے نا مالک، ایسے ہی قیامت والے دن اٹھائے گا. اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ بستی والے آپس میں جھگڑ رہے تھے نا ان کے معاملے میں. تو یہ کون سی بات ہے؟ یہ بات یہ ہے، پہلے تو واقعہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں رکھا، یہ گئے تھے، خود اللہ نے ان کی مدد کی، اور پھر یہ ظاہر ہو گئے، اور حالات بھی ایسے ہو گئے کہ آگے ساری وضاحت میں انشاءاللہ پورا یہ پڑھ کے بھی بتاتی ہوں. یہ ساروں پہ واضح ہو گیا کہ یہ کون اشخاص ہے. پھر لوگ تڑپے دوڑے، اتنے سالوں کے بعد بندہ زندہ ہے ابھی تک. ظاہر ہے ان لوگوں کو تو بہت زیادہ تجسس ہوا، تجسس کی انتہا نہ رہی، خوشی کی انتہا نہ رہی، سب دوڑ دوڑ کے جھلک دیکھنے کے لیے سارے. اب ادھر تو یہ معاملہ، پیچھے والے جو تھے وہ بھی پریشان تھے کہ یا اللہ اتنا دیر کیوں ہو گئی، یقیناً وہ پکڑے گئے. لیکن جب دیکھا اب وہ ساتھی اپنے گروپ کے ساتھ، کیونکہ وہ لوگ سارے ان کو دیکھنا چاہ رہے تھے نا، اب ان کے ذہن میں شاید گرفتار کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال آتے ہیں. پتہ کیا چلا کہ حالات اب ان کے حق میں ہو گئے، سارا رخ چینج ہو گیا ہے. اب ہر طرف انہی کا مذہب کا چرچا ہے، بلکہ حد تو یہ حکومت بھی انہی کی ہے. اب جب حکومت اپنی ہوتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے دین کی صحیح تبلیغ کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر حکومت صحیح نہ ہو، خلاف ہو، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب سارے حالات ان کے حق میں ہو گئے. دیکھیے جب اللہ کے لیے بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کیسے مدد کرتا ہے. اب انہوں نے زندگی بڑے ٹہکوں کے ساتھ گزاری، شان کے ساتھ. ابھی بھی تو ٹہکا ہے کہ اس ٹائم کی بات ابھی تک ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، بچوں کو سنا رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جب طبعی ان کو موت آتی ہے، ظاہر ہے ان کے ساتھ عقیدت تو لوگوں کی بہت زیادہ تھی. فرمائی اذ یتنازعون بینہم امرہم، اب وہ آپس میں بستی والے ان کے معاملے میں جھگڑنے لگے. فقال ابنوا علیہم بنیانا، بعض نے کہا کہ بطور یادگار غار پر کوئی تعمیر کر دیا جائے، ایسے ہو نا یادگار جس کو ہوتا ہے، کوئی بنیاد ہو. ربہم اعلم بہم، اور ان کا رب ان کے آواز سے تو خوب واقف ہے. قال الذین غلبوا، جو ہوتا ہے نا غالب طبقہ، بات تو اسی کی ماننی چاہتی ہے. علی امرہم، ان کے معاملے میں جو غالب طبقہ تھا اپنے کام پر، اس نے کہا بخدا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم ضرور اس پر ایک مسجد بنائیں گے. اب یہاں بات تو اچھی تھی تبھی اللہ نے لکھا، اگر بات ہوتی غلط تو نہ لکھتے. یعنی لکھتے بھی تو اس انداز میں، پتہ اس میں کراہت کے الفاظ ہوتے، جیسے یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام یا واقعات مٹائے، تذکرہ تو اس کا بھی ہے، لیکن کس انداز میں کہ انہوں نے یہ کیا، یہ انہوں نے اچھی حرکت نہیں کی. تو پتہ کیا چلا کہ اولیاء کرام کے جو مزارات ہوتے ہیں، جو اللہ کے صالحین لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ قریب ہی جیسے مسجد بنائی جاتی ہے تبرک کے طور پر، وہاں پہ لوگ جا کے عبادات کرتے ہیں، کیونکہ وہ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ اللہ کے خاص ولی موجود ہوتے ہیں، ان کی بڑی شان ہوتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ کے مزار کے قریب جا کے 2 نوافل پڑھ کے دعا مانگا کرتے تھے. لیکن یاد رکھیے کہ مزار سامنے نہیں ہونا چاہیے، ہم صرف اللہ کو سجدہ کرتے، کسی انسان کو سجدہ نہیں کرتے.
حضرت حاجہ کے قدمین شریفین جہاں پہ لگے وہاں پہ قبولیت ہوتی ہے دعاؤں کی، اور قیامت تک وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے لیے جہاد اکبر کیا ہوتا ہے، جہاد اصغر کیا ہوتا ہے، اپنی زندگیاں گزاری ہوتی ہیں، وہاں ان کے وجود مبارکہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ظاہر وہ جگہ میں بڑی مبارک ہوتی ہیں۔ ہاں کچھ حدیث کے اندر ایسی جگہوں پہ مسجدیں بنانے سے منع کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے۔ اگر کوئی قبروں کو سجدہ کرتے دیکھا ان کی اپنا یہ غلط فعل ہے، یہ ان کا غلط فعل ہے۔ اب غلط فعل کو دیکھ کے اچھے کام کو چھوڑنا یہ تو مناسب نہیں ہوتا۔ باہر طور پر اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کچھ کہیں گے، یہ ساری ظاہر ہے ابھی بھی باتیں چل رہی ہیں کہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا تو ان کا کتا تھا۔ اب کتے کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ مراد کیا ہے کہ جب اچھے اور نیک صالحین کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، بندہ جیسے بھی کیوں نہ ہو، اب کتے کی مثال دیں کہ وہ حلال بھی نہیں، ان کے ساتھ اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، صالحین کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ صالحین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ جب ہم قرآن و حدیث کے اندر اور محبوب کی باتیں پڑھتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ ہمارے سارے دوست ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہوں جن کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہو۔ بہرحال وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ، کچھ کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا، اور یہ سب ان کے صرف ترجمہ سنا دیتی ہوں، یہ سارے ان کے اپنے آئیڈیاز ہیں، تخمینے بن دیکھے، اور کچھ کہیں گے 7، 8واں ان کا کتا۔ دیکھے کتے کا تذکرہ ضرور ہے۔ پھر فرمایا کہ بس آپ کہہ دو، اس میں نہ پڑھو کہ اتنا، بس یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ عالم زیادہ جانتے ہیں، بعدتہم، یعنی بحث کو رانے دو، ان کی تعداد اللہ جانتا ہے، ما یعلمہم الا قلیل، اصل تو تعداد اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، وہ تھوڑے تھے، زیادہ تھے۔ واقعہ کیا ہے اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم بھی فضول بحثوں میں پڑھنے کے بجائے جو اصل مقصد ہوتا ہے اس کی طرف آنا چاہیے۔ ابھی زیادہ تر لوگوں کو فضول بحثوں میں الجھایا جاتا ہے اور اصل بات کی طرف آنے ہی نہیں دیتے۔ آتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو اپنے رب کو صبح بھی پکارتے ہیں اور شام کو بھی۔ اب یہاں پہ بھی تو پھر اللہ والوں کا تذکرہ ہے۔ اصل میں ہوا تھا یہ تھا کہ اویینہ نامی ایک آدمی تھا، بہت امیر ترین، اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ان کا۔ جب وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کرام موجود تھے، آپ کو پتہ ہے کہ گرمی تھی، غربا بھی تھے، لباس بھی ایسے تھے، پسینے بھی آئے ہوئے ہوں گے ان کو، لیکن اس کو تو یہ چیز پسند نہیں ہے، یہ تو پاس نہیں ہونی چاہیے، ذرا تکبر کا اس سے مظاہرہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، محبوبہ آپ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹے، یہاں پہ توجہ، لا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اور صحابہ کرام بھی کیسے تھے، مرتے تھے رسول اللہ نظر نہیں آتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں محبوب کی آپ کے اوپر نظر تھی، ہے اور رہے گی، آپ بھی اپنا تعلق رسول اللہ سے مضبوط کر لو۔ اور محبوب تو کہاں چھوڑتے ہیں اپنے امتیوں کو، جیسے پیچھے دنوں میں پڑھ رہے تھے کیا کہ اللہ اتنے دے گا، تو پھر کہا مولا ربی صرف امتی اور بڑھا دے اور بڑھا دے اور بڑھا دو۔ تو بارہ ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ چاہتے ہیں دنیوی زندگی؟ اب دنیوی زندگی کیا ہے، آگے اس کا ترجمہ خالی میں بتا دیتی ہوں۔ اور نہ پیروی کیجیے بد نصیبوں کی، یعنی دنیا کے اندر جو لگے ہوئے ان کو تو اللہ نے بھی خوش نصیب نہیں کہا۔ اور پھر کہا کہ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اس بد نصیب کو کیوں کہا بد نصیب؟ کہا کہ ہم نے جس کے دل کو اپنی یاد سے غافل کر دیے ہیں، واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہش کا اتباع کرتے، وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ جب ہم نشین اچھے نہ ہو، میں نے آپ کو کہا تھا کہ دوستی والا ٹاپک میں نے کیا ہوا ہے، آپ ضرور اس کو سنیے، کیونکہ اچھے دوست آپ کو فائدہ دیتے ہیں۔ یہاں بھی یہی بات پتہ چل رہی، اچھی صحبتیں، اچھے تعلقات کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور جن کو دیکھ کے رب یاد آ جائے وہی تو پیارے لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام پہ بھی رشک آتا ہے اور صالحین پہ بھی، اور ان لوگوں کے اوپر بھی جو لوگ صالحین کے ساتھ تعلق رکھتے، ورنہ ہمارے موبائلوں کے اندر تو صالحین کا نمبر تک نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے نا۔ پھر اس کے بعد خالی ترجمہ بتا دیتی ہوں
کہ بس جس کا چیز بندے کی مرضی ہے ایمان لائے نہیں، اللہ نے ایسے کہہ دی جس کے دل ہے ایمان ہے، جس کا نہیں دل رہنے دے فلیکفر، اسے اللہ کو فرق نہیں پڑتا، فرق اس بندے کو ہی پڑتا ہے۔ ہاں آگے پورا نقشہ کھینچا کہ جو ایمان لائے عمل صالح کیے ان کے اعمال کو ضائع نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے بڑی سونی سونی سی جنتیں ہیں، اس کے اندر ان جنتوں میں سونے کے کنگن ہیں، سونے کے، اور خوبصورت لباس ہیں اور ریشمی سونے جس میں آپ سمارٹ لگو گے، تکیے ہے لگے ہوئے اور خوبصورت پلنگ ہے۔ یو ہی کے اندر تو ہم لوگ نئے پلنگ میں نہیں لے سکتے، وہاں آپ کے لیے تیار ہے نعمت ثواب، یہ اتنا اچھا اجر ہے۔ وحسنت مرتفقہ، اور کتنی ہی آرام گاہ سونی سی آپ کی رہائش ہے، اس کے اندر پھر پورا واقعہ بتا دیا۔ حدیث کے اندر اگر پڑھیں تو دل کرتا ہے کہ مولا کریمہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور جلدی جلدی لے جا، جنت میں مجھے جانا ہے۔ پھر دو آدمیوں کا قصہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ٹائم تھوڑا شارٹ ہے، میں شارٹ اب آپ کو بتاتی ہوں کہ مثال دو آدمیوں کی ہیں، دونوں میں سے ایک کو 2 انگوروں کے باغ اللہ نے دیے تھے، اور اللہ کہتے ہیں اور ہم نے ان دونوں کے گرد باڑ لگا دے، باڑ ہوتے ہیں تاکہ جس سبب سے ان کو نقصان نہیں ہو، اور کھجوروں کے درخت بھی اس میں تھے، ان کے درمیان کھیتیاں بھی تھی، کلتا الجنتین آتت اکلہا، اور یہ دونوں جو باغ تھے اپنے اپنے پھل لائے، وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ ان سے کوئی چیز کم ہوئی۔ اب باغ بھی ہو، پھل بھی زیادہ ہو، اور پھر اللہ کہتے اس کے نیچے ہم نے نہریں بھی، پانی کا بھی اہتمام تھا، اور باغوں کے علاوہ اور بھی ان کے پاس اموال تھے۔ تو ایک روز اس نے اپنے ساتھی سے کہا، ایسے بحث کرتے ہوئے باتوں کے دوران، کہ میں دولت کے لحاظ سے تم سے زیادہ ہوں، میں آپ کو جسٹ ترجمہ سنا رہی ہوں اسے، ان اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے دولت کے لحاظ سے بھی زیادہ ہوں، اور میرے پاس ایسے طاقت ہوتی ہے، نفری ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، میرے چاچے ہیں، میرے فلاں بھائی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی طاقت میں تم سے زیادہ ہوں۔ اور وہ داخلہ جنت ہو، اور پھر وہ ایک دن اپنے باغ میں جاتے، اور یہ اس کے اندر تکبر کے الفاظ تھے، وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے، وہ انہوں نے خیال تک نہیں کیا کہ ہم نے کیا کہنا ہے۔ اچانک وہ سارا، کیونکہ اس نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا تھا، پیچھے حکم ہوا نا انشاءاللہ کہنے کا، اور پھر آگے باغ کو دیکھ کے ماشاءاللہ بھی نہیں کہا ہوگا، کیونکہ دونوں ہمیں حکم ہے، آگے آیت آ رہی ہے میں بتاتی ہوں، کہ دیکھا وہی باغ جو اتنے بھرا ہوا تھا بالوں اس کے فروٹس وغیرہ سے، وہ تباہ ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اچانک جس کا باغ تباہ ہو جائے تو سوچے اس کا کیا حالت ہے، کیونکہ وہ کیا کہہ رہا تھا، میں نہیں سمجھتا کوئی قیامت آئے گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے مثلا میں چلا بھی جاتا ہوں تب بھی میرا کوئی فرض، جیسے کفار اور مشرکین کہتے ہیں، یعنی یہ بحثیں کر رہے تھے۔ اب دوسرا جو تھا وہ تھا تو کمزور لیکن ایمان والا تھا، وہ اس نے کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو داخل ہوا تو کہہ دیتا ماشاء اللہ، کہنا یہی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت انس راوی ہے، کہ جب کسی شخص کو یا کسی چیز کو دیکھیں اور وہ پسند آ جائے تو کیا کہنا چاہیے، ماشاء اللہ، پھر اس بندے کو نظر نہیں لگتی، چاہے اولاد ہو، مال ہو، کچھ بھی ہو۔ تو یہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اصل تو تعلیم دے رہا ہے اپنے محبوب کریم کو، کیونکہ ساری طاقتیں سب کچھ اللہ دینے والا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کی مرضی، جس کو دے جس کو نہ دے، میں آپ کو مختصر مفہوم بتا رہی ہوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا رب بظاہر چیزیں تمہیں زیادہ دی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اس سے بہتر چیز مجھے دے دے اس باغ سے، اور تیرا باغ یا ختم ہو جائے غرور، تو تیرا تکبر میں جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے۔ اور پھر ہوا ایسے، وہ آخر یقلب کفیہ، وہ پھر ہاتھ ملنے لگا، پھر اپنے آپ کو اس نے بڑا برا بھلا کہا کہ یہ ہو گیا۔ یہ پورا واقعہ میں نے آپ کو ادھر جب گھر تھے تو سنایا تھا۔ بہرحال کچھ لوگ جو ہیں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ باغ ختم ہو گیا، کیونکہ اس نے جو دین کے مطابق تعلیمات تھیں اس کے مطابق نہیں کیا تھا۔ پھر اللہ نے بتایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال، یہ اولاد، یہ صرف دنیوی زندگی کے لیے۔ ہاں یاد رکھیں کہ آگے آتے والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی اصل میں خیر نیکیاں، عند ربک ثواب و خیر عملا، نیکیاں صرف اللہ کے پاس یہی باقی رہنے والی ہیں ثواب کے اعتبار سے، اور بہتر ہے کہ جن سے امید وابستہ بھی کی جا سکتی۔ کوئی بھی آپ اچھے الفاظ، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ، کوئی بھی آپ کہہ سکتے یہ اعمال صالحہ ہیں۔
کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. اسی طرح کوئی مال اگر آپ نے ایسے جیسے مدارس کے اندر لگا دیا، بچے پڑھتے پڑھاتے آگے چلے گئے، جب تک وہ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے آپ تک ثواب ہو جائے گا. یا کوئی اچھا کام کر دیا جس کا فائدہ عوام کو ہو، تو یہ سارے ثواب ہیں. جب تک یہ پیچھے رہیں گے آپ تک یہ باتیں پہنچتی رہیں گی، یعنی آپ کا ثواب جاری رہے گا. یہ نہیں کہ ہم مر گئے تو پیچھے کام ختم. پیچھے کام ان کا ختم ہوتا ہے جو لا الہ تو نہیں پڑھتے ہوتے، ان کا پیچھے سے ختم ہو جاتا ہے. جو لا الہ پڑھتے ہیں، نیک اولاد ہوتی ہے، یہ سارے ثواب کرتی ہے. نہیں تو نماز کے اندر بھی تو ہوتا ہے نا، ہم لوگ دعا مانگ لیتے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وہ بھی تو یہ سارے ثواب ہے. اور پھر پورا نقشہ دکھایا گیا کہ ایسی ہوگی جنت بھی اور ایسی ہوگی دوزخ بھی. سب کو پیدا کیا جائے گا، سارے اعمال نامے ان کے سامنے کھول کے دیکھے جائیں گے. فطر المجرمین مشفقین، پھر مجرم دیکھیں گے تو پھر وہ ڈریں گے، پھر افسوس کریں گے. وہ کہیں گے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس کتاب میں تو چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا، سارا کچھ لکھا ہوا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور اس دن وہ جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے اپنے سامنے پائیں گے. یہ میں آپ کو مفہوم اور ورڈنگ آسان کر کے آپ کو بتا رہی ہوں. آپ نے اگر اچھا کام کیا وہاں پالوگے، برا کام کیا تو وہ بھی وہاں پہ پالوگے. سوچو پھر ابھی آپ کو کیا کرنا ہے، ابھی تو موقع ہے، بعد میں کچھ نہیں کر سکتے ہو آپ. تو آج سے آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کہاں اور کیسے کیسے کام کریں. اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں آپ تو بہت لکی ہیں. آپ اگر بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں تو بھی فائدہ ہے. ابھی آپ جو ٹائم اللہ کے لیے اسپینڈ کر رہے ہو نا، یہ بھی آپ کو فائدہ دے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے. اب اس میں تھوڑے اختلاف ہے کون تھے وغیرہ، بعض لوگوں نے بڑی بڑی تفسیریں لکھی. بہرحال اللہ نے لکھا کہ وہ موسیٰ تھے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ. یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی کو کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچوں جہاں دو دریا ملتے ہیں. واقعہ جو لکھا جاتے ہیں میں آپ کو سناتی ہوں. ایک تو حضرت سعید بن جبیر فرماتے کہ میں نے ابن عباس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ جو نوفل بقالی کا خیال ہے کہ اس واقعے میں جس موسیٰ کا تذکرہ وہ موسیٰ بنی اسرائیل نے، یہ موسیٰ بن افراسیم بن یوسف ہیں. تو حضرت ابن عباس نے یہ سن کر فرمایا اللہ کے دشمن نے جھوٹ بکا ہے. ہمیں ابی بن کعب نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ ہوتا ہے نا پوچھتا ہے بندہ کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو آپ نے جواب میں کہا ظاہر اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو اس میں تو سچ ہی سچ تھا، سب سے بڑے عالم تو آپ ہی تھے. تو آپ نے کہا کہ میں ہوں. اللہ کو یہ بھی ادا نہیں پسند ہے. انہوں نے علم کو اپنی طرف کیوں منسوب کیا، اللہ کی طرف منسوب کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ سوال ایسا تھا لیکن بڑے لوگوں کے الفاظ بھی بڑے معنی رکھتے ہوتے ہیں. تو اللہ نے پھر وہی بھیجی کہ میرا ایک بندہ ہے جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں تجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوا عالم موجود ہے. اب یہ بڑی ذات ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً عرض کی مولا کریمہ میں کیسے اس کی خدمت میں پہنچ سکتا ہوں. اب علم کی تڑپ دیکھیے ایک نبی میں، علم اتنا زیادہ پھر بھی تڑپ ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں. تو بتایا کہ تم مچھلی لے کے ایک ٹوکری میں جو جہاں مچھلی گم ہو گئی وہاں وہ میرا بندہ موجود ہے. تو ان کے ساتھ جو ینگ بوائے تھا نا فتح جس میں کا لکھا ہوا ہے وہ یوشع بن نون ہے. یوشع بن نون وہ ہر ٹائم سفر میں ہو یا گھر میں ہو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے، کیونکہ جو دین کا کام کر رہا ہوتا ہے اس کو خدمت گار کی لازمن ضرورت ہوتی ہے. پھر اس میں تذکرہ جو آیا دوسرے بندے کے وہ عالم کون تھے اس کے بارے میں بھی یہ بعض کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام تھے، بعض زیادہ تر تو یہی کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، بعض کہتے ہیں وہ ولی تھے، بعض کہتے ہیں نبی تھے. لیکن میرا اپنا اس پہ یقین ہے کہ وہ نبی تھے، کیونکہ نبی کا علم یقینی ہوتا ہے. اب وہ بعض کہتے ہیں زندہ ہے، بعض کہتے ہیں نہیں. تو حضرت مجدد الثانی فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہی وفات پا گئے. یعنی ان باتوں میں ویسے تو ہمیں آنا ہی نہیں چاہیے ہوتا، لیکن یہ بات درست ہے. ان کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں. حضرت مجدد الثانی نے دیکھا کہ حضرت جیسے یہ بات کر رہے تھے نا وہ زندہ ہے یا وفات پا گئے، حقیقت حال تو اللہ جانتے. تو حضرت خضر ان کے پاس کھڑے ہیں.
آپ نے ان سے ان کی حقیقت حال پوچھی. آپ نے فرمایا میں اور الیاس زندوں میں سے نہیں ہیں, لیکن اللہ نے ہماری روحوں کو ایسی قوت بخشی ہے جس سے ہم مجسم ہو جاتے ہیں اور زندوں کے سے کام کرتے ہیں. مثلا جب اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم گمراہی ہوتے ہیں کو گمراہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں, علم لدنی کی تعلیم دیتے ہیں اور جس کے متعلق اللہ ارادہ کرتا ہے اسے روحانی نسبت مرحمت کرتے ہیں. ہمیں اولیاء اللہ میں سے جو قطب مدار بہت ساری ہوتی ہیں نا, ان کی اقسام بھی مدارج بھی, میں ان کا معاون مددگار ہم ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسے مدار عالم بنایا ہے اور اس کی برکت و فیض سے دنیا کی بقا ہے. اور آج کل انہوں نے بتایا کہ میں یمن میں ہوں, کہیں بھی ہو سکتے ہیں, بہرحال وہ جہاں بھی ہیں. اصل مقصد ہمارا کیا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ لگ جاتے ہو اللہ کچھ بھی کر سکتے, اللہ طاقتیں دینے والے. بہرحال جب کہا کہ اپنے اس دوست کو کہ ہم لوگوں نے جانا ہے اور وہاں پہ جب کشتی ایسے ایسے ہو جائے گی, حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ, کہ جہاں ہم پہنچیں گے دو دریا جب ملتے ہیں تو بہرحال وہ چلتے جاتے ہیں مدت راستہ, آخر وہ پہنچ جاتے ہیں. پھر جب وہاں پہنچتے ہیں جہاں دو دریا مل رہے, میں ترجمہ آپ کو سنا رہی ہوں, فاتخذ سبیلہ فی البحر, وہ جو مچھلی تھی اس نے اپنا راستہ بنا لیا اور وہاں سے ایسے زگ زیگ ہوتے ہوتے سمندر میں چلی جاتی ہے. جب ان کو بھوک لگتی ہے اپنے نوجوان کو کہتے ہیں ہمارا کھانا لے کے آئے. اب وہ نوجوان بتاتا ہے کہ ساتھ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھو بڑی سفر کیا, مشقت کی, ابھی بھوک بڑی لگی ہے. تو ساتھی نے کہا کہ اے کلیم, آپ نے دیکھا جب ہم وہاں ٹھہرے تھے تھوڑا ریسٹ کے لیے چٹان کے پاس, میں تو بھول گیا بتانا وہ مچھلی کوئی بات ہو. دیکھیں لگتا ہے جیسے سب کچھ سامنے ہو رہا ہے. اب شیطان نے مجھے فراموش کرا دیا کہ میں ذکر کروں کہ وہ مچھلی ایسے زگ زیگ ہوتی ہوتی سمندر میں چلی گئی. واتخذ سبیلہ فی البحر, اس نے اپنا راستہ دریا میں بڑے عجیب طریقے سے, فی البحر عجبا کا بھی لفظ ہے, بڑے عجیب طریقے سے بنایا اور چلی گئی. آپ نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی, جس کی ہمیں جستجو تھی نا وہ تو یہی ہے. فرتد علی آثارہم قصصا, پھر وہ واپس چلتے الٹے, یعنی جہاں سے وہ آئے تھے واپس جاتے ہیں, وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ موجود ہوتے ہیں جس کا اللہ نے تذکرہ کیا. وعلمناہ من لدنا علما, اور ہم نے سکھایا اسے اپنے پاس سے خاص علم. اس کے پاس ایک دن جو واقعہ میں بتا رہی ہوں, حضرت موسیٰ جاتے ہیں. قال لہو موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا هل اتبعک, کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں, علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, کہ مجھے آپ رشد و ہدایت کا خصوصی علم جو آپ کو اللہ نے سکھایا وہ سکھائیں. دیکھیں یہ اتنا ادب ہے ان لوگوں میں, علم کی طرف دیکھیں, یہ نہیں کہ یہ مجھ سے اوپر ہے یہ مجھ سے نیچے, نہیں. ہم تو سیکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہے تو یہ تو ایسے نہیں. صحیح العقیدہ ہونا چاہیے, بس اچھا ہونا چاہیے. آپ جاؤ چاہے وہ آپ سے غریب ہی کیوں نہ ہو, چاہے آپ سے کم علم ہے, ہو سکتا ہے آپ کے پاس زیادہ علم ہے لیکن اس کے پاس اور قسم کا علم ہو, تو علم حاصل کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اب وہ جو بندے تھے, قال انک لن تستطیع معی صبرا, اس بندے نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. دیکھیں وہ کیسے دورس نتائج کو دیکھنے والے تھے. یہاں سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ نبی تھے, کیونکہ نبی کا علم یقینی ہوتا ہے. ساتھ کہا کہ سکھاؤں گا صحیح, سکھاؤں گا صحیح. وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا, آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں اس بات پر جس کی آپ کو پوری طرح خبر نہیں. یہ دیکھیں کہا نا کہ آپ کو جب خبر ہی نہیں میں تو آپ صبر کر بھی سکتے کیسے ہیں. اب ان کو تو پتہ کیا کیا کچھ ہونے والا ہے. قال, حضرت موسیٰ نے عرض کی ستجدنی انشاء اللہ صابرا, آپ مجھے صابرین میں پائیں گے اگر اللہ نے چاہے. انشاء اللہ دیکھیں فوراً کا. اور حضرت موسیٰ دیکھیں بڑے جلالی نبی تھے, باوجود اس کے بڑے ادب و احترام سے اپنی خواہش کا اظہار بھی کریں. یہاں سے پتہ چلا کہ ہر اسٹوڈینٹ کو حضرت کلیم کی اس اسوہ حسنہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ استاد کے بعد جو اوئے مجھے سکھا, جیسے میں بہت ساری جگہوں سے بات سنتی ہوں اور میرا دل تڑپ کے رہ جاتا ہے. یاد رکھیں جب بھی دل میں ادب و احترام ہوگا تو آپ فعال ہوگے, یعنی جب تک دل میں ادب و احترام کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا آپ فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے, یہ سلسلہ جاری نہیں رہتا.
تو کیا پتہ چلا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے سے کم درجے والے کے پاس اگر جاتے ہو تو کوئی حرج نہیں، جانا چاہیے۔ بہرحال کہا کہ آپ صبر کیسے کر سکتے اس بات پر جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسٹوڈنٹ کو نافرمان نہیں، اوبیڈینٹ ہونا چاہیے۔ اس بندے نے شرط رکھی کیا کہ آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے، اگر رہنا چاہتے ہیں فلا تسألنی عن شیء، تو آپ نے کوئی سوال نہیں پوچھنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک کہ میں خود نہ بتا دوں، خود بتاؤں گا تو ٹھیک، آپ نے کچھ نہیں پوچھنا۔ پھر فانطلقا، وہ دونوں چل پڑتے ہیں، حتی اذا رکبا فی السفینہ، اب وہاں پہ ایک ہوتی ہے کشتی میں حضرت خضر علیہ السلام مارتے ہیں اور پھر اس کو پول ہو جاتا ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام اور تھا، یہ خضر ان کا لقب تھا۔ وجہ کیا تھی؟ جہاں وہ ہوتے تھے وہاں سبزہ ہو جاتا تھا، نام تھا بلیا بن ملکان، تو وہاں کشتی کے اندر کر دیا ہو۔ اب ان کا تو ترا نکل گیا، آپ نے فوراً کہا، حضرت موسیٰ بول اٹھے، آپ نے اس میں شگاف کر دیا تاکہ ساری سواریاں ڈوب جائیں، آپ نے اچھا کام نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا لن تستطیع معی صبرا، آپ میں یعنی طاقت نہیں میری سنگت پر صبر کر سکیں۔ پھر عرض کی، جیسے ہوتا ہے سوری بولے، عذر پیش کیا کہ معذرت آپ گرفت نہ کیجیے، بھول سے ہو جاتا ہے، مجھ پر بھول کی وجہ سے یہ جو کچھ ہو گیا، بہرحال سختی لا ترہقنی، مجھ پر سختی نہ کیجیے اس معاملے میں۔ پھر وہ دونوں چل پڑتے ہیں۔ پھر وہاں دیکھتے ہیں ایک لڑکا ہے، انہوں نے فوراً اس کو مار ڈالا۔ پھر ان کو شوق لگا، غضب ناک ہو گئے، ویسے ہی جلالی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہنے لگے کہ آپ نے ایک معصوم کو مار ڈالا بغیر کسی وجہ کے، ہوتا ہے نا ایک نے مارا ہو تو اسے بدلے میں مار سکتے ہیں، قصاص وغیرہ، اسے تو کچھ بھی نہیں کہ بچے کو مار ڈالے، آپ نے کیا کیا، یہ تو بہت ہی نازیبا کام ہے۔ تو پھر 16ویں پارے میں اللہ بتاتے ہیں، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، تو سونا اللہ نے لکھا، اس بندے نے کہا پہلے میں نے یہ نہیں کہا تھا آپ سے کہ آپ میری معیت میں صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر آپ نے سوری کی، آپ نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد کچھ پوچھتا ہوں تو پھر ساتھ نہ رکھیں۔ پھر وہ چلتے ہیں کیونکہ انہوں نے معذرت کر دی، یہ عاجزی کی حد ہوتی ہے، حالانکہ ہم جیسا بندہ ہوتا تو کیا کہتا کہ یہ کام غلط ہے تو ہم بولیں کیوں نہ۔ تو یہاں دیکھیے کچھ بھی استاد کر رہا ہو تو اسٹوڈنٹ کو تھوڑا صبر کرنا چاہیے۔ پھر وہ دونوں چل پڑتے ہیں، تو گاؤں والوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں کھانا طلب کرتے، بھوک تو انسان کو لگتی ہے، وحشی تقاضا بھی ہوتے، انہوں نے انکار کر دیا، میزبانی نہیں۔ لیکن وہاں پہ ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے کوئی ناؤ کیا نہ تو کیا نہ اس کے پیسے مانگے، سیدھا ہاتھ اوپر کیا اور اس کو کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو مزدوری بھی لے سکتے تھے۔ یہ اصل میں امتحان تھا، ورنہ نبی کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کرتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ میں جو کھاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو گھر رکھا ہوا وہ بھی جانتا ہوں۔ تو پھر کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب بس ختم، اب جدائی کا وقت، اب سنگت ختم، اب بتائیں سأنبئک بالتأویل، میں اب آپ کو بتاتا ہوں ما لم تستطیع علیہ صبرا، ان باتوں کی حقیقت جن کے متعلق آپ صبر نہیں کر سکے۔ وہ سنو، جو ام سفینہ تھی نا، وہ جو کشتی تھی وہ 2 غریب بچوں کی تھی، وہ اسی سے کام کرتے تھے، دریا میں چلاتے تھے، روزی وغیرہ وہ حاصل کرتے تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیب دار کر دوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آگے جا رہے تھے، اس سے دیکھیں بادشاہ ہے اور وہ نئی کشتیوں کو پکڑ لیتے، زبردستی، اب یہ پھٹی ہوئی ہوگی تو تب تو وہ نہیں لے گا۔ اور جو لڑکا میں نے مارا ہے اصل وجہ یہ اس کے والدین نیک تھے، مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر یہ زندہ رہا تو یہ اپنے والدین کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، مجبور کر دے گا۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو بچہ عقیدہ بدلتا ہے آخر میں ماں باپ کے ساتھ ضد کر کر کے، پہلے ماں باپ تو کہتے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ ان کے پاس نالج ہوتا نہیں ہے، پھر بچہ ان کے ساتھ اڑتا ہے اور پھر ان کے عقائد خراب کر دیتا ہے۔